بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ یہ جو ہے نا سورہ قاریہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 30 نمبر پر بعد سورہ قریش کے نازل ہوئی، ترتیب میں 101 نمبر پر بعد سورہ عادیات کے آئی ہے۔ اس صورت میں فرمایا کہ جب اٹھیں گے قبروں سے تو اعمال تولے جائیں گے، اس بات کی قیامت ہے اور تخویف اخروی ہے۔ القاریۃ ما القاریہ، کڑکھڑا دینے والا۔ ما القاریہ کیا ہے کڑکھڑا دینے، یعنی قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ سب چیزوں کو کڑکھڑا دے گی، ایسی آواز خوفناک ہوگی۔ کیا ہے کڑکھڑا دینے والا؟ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے کڑکھڑا دینے والا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث، مثل جو ہے اڑے ہوئے غبار کی طرح، ٹھیک ہے نا، پتنگوں کی طرح، اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح جیسے وہ اڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے یہ پہاڑ کالعہن المنفوش، مثل روئی کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، جیسے مانجنے والا روئی کی منجائی کرتا ہے مشین میں اور روئی کے گالیں اڑتی ہے گرد و غبار، یہ اس طرح یہ پہاڑ اڑیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پس جس کا پلڑا جو ہے، جس کا میزان بھاری پڑ گیا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، یعنی جن کے عقیدے میں شرک ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا حبطت اعمالہم، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال ہم ایسے اڑا دیں گے جیسے غبار اڑتا ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا کسراب، جیسے ریت اڑتی ہے، تیسرے مقام پہ فرمایا جیسے راکھ ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا تو ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اعمال بہت کیے ہوں گے لیکن ان کے عقیدے میں شرک ہوگا۔ دوسرا طبقہ وہ ہوگا اعمال کیے ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے، تولا جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ جن کے اعمال حد سے زیادہ ہوں گے اور وہ قابل قبول، وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ تو یہ تین جماعتیں ہوں گی۔ تو جن کے لیے میزان مقرر ہی نہیں ہوگا، وہ ان کے متعلق قرآن نے کہا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ بدبختی کی حد ہے۔ اور وہ ہے جن کے لیے میزان تو کم از کم رکھا گیا، اعمال ہے تھوڑے، جان اس میں اتنی زیادہ نہیں، لیکن کم از کم تولے تو جا رہے ہیں کہ بھائی کتنے ہیں۔ تو فرمایا فاما من ثقلت موازینہ، پس بہرحال وہ جن کا پلڑا بھاری ہو گیا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ جو ہے نا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشحالی میں ہوں گے، راضیہ وہ راضی ہوں گے۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ گیا اعمال کا، فامہ ہاویہ، پس اس کا ٹھکانہ ہلاکت ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے ہلاکت کی جگہ؟ نار حامیہ، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آگے جی سورہ تکاثر اور سورۃ العصر کا درس دیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، اور اس کے بعد پھر یہ 11 صورتیں جمعے کے بیان میں انشاءاللہ۔